ایک جاگر اور ایک واکر دونوں کے دونوں ٹھیک 9 بجے ایک ہی جگہ سے چلے، ایک ہی سمت میں چلے. جاگر کی جو اوسط سپیڈ تھی وہ 1 میل فی گھنٹہ لگتا ہے، یہ کچھ ایکویشن بنے گی. اوسط سپیڈ جاگر کی جو تھی وہ 1 میل فی گھنٹہ کم تھی واکر کی رفتار کے دگنے سے. 2 گھنٹے بعد جاگر جو تھا وہ واکر سے 3 میل آگے جا چکا تھا. میرا خیال ہے یہ ایک ایکویشن اور بنائی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہم سے پوچھا جا رہا ہے فائنڈ دا ریٹ آف جاگر، یعنی کہ جاگر جو ہے وہ کس رفتار سے دوڑ رہا تھا یا چل رہا تھا. ویسے جاگنگ تو ہوتی ہے آہستہ آہستہ دوڑنے کو کہتے ہیں. تو ایوریج اسپیڈ، جب ہم کہتے ہیں ایوریج اسپیڈ آف دا جاگر کیا ہے، ہم نے اس کو ایس جے کا نام دیا. وہ کیا تھی، وہ اگر میں واکر کی اسپیڈ ایس سب ڈبلیو کو دگنا کر لوں اور اس میں سے 1 میل فی گھنٹہ کو مائنس کر دوں تو مجھے کس کی اسپیڈ مل جائے گی، مجھے جاگر کی اسپیڈ مل جائے گی. ظاہر بات ہے کہ واکر جو ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، وہ بتا بھی یہی رہے، اور جاگر کی اسپیڈ جو ہے اس کے مقابلے میں دگنے سے 1 میل فی گھنٹہ کے حساب سے کم ہے. اب 2 گھنٹے بعد کی جو پوزیشن کیفیت ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جاگر جو ہے وہ آگے نکل چکا ہے واکر سے. یعنی اگر ڈسٹنس جاگر نے طے کیا ہے، اس کو میں ڈی سب جے کہوں، تو یہ جو ڈی سب جے ہے یہ واکر کے طے کردہ فاصلے یعنی ڈی سب ڈبلیو کے مقابلے میں 3 میل زیادہ ہے. لیکن ہمارے سامنے ایک مسئلہ آ گیا، ہمارے پاس یہ ڈی سب جے، ڈی سب ڈبلیو، ایس سب جے اور ایس سب ڈبلیو، ہمارے پاس 4 ویریبلز ہیں، 2 ایکویشنز ہیں. ہمیں 2 ویریبلز اور 2 ایکویشن تو ہمارا کام بنے گا. لیکن اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس وقت دیا گیا ہے 2 گھنٹے، اور اس 2 گھنٹے کو استعمال کرتے ہوئے ہم، اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈسٹنس برابر ہوتا ہے ریٹ ٹائمز، یہاں پر ٹائم ہمیں 2 گھنٹے دیا گیا ہے. ریٹ جو ہے وہ ہم یہاں پر یوں کہیں کہ ریٹ جو ہے یہاں پر اسپیڈ ہے. تو ڈی سب جے یعنی کہ جاگر کا طے کردہ فاصلہ جو ہے وہ کیا ہوگا، 2 ٹائمز ایس سب جے، یعنی کہ 2 گھنٹے میں ایک مخصوص اسپیڈ کے ساتھ جاگر نے جو فاصلہ طے کیا وہ ظاہر بات ہے ڈی سب جے ہوگا، اور اس کو میں ریٹ ٹائم سے حاصل کر لوں گا. اسی طریقے سے واکر کا فاصلہ، واکر بھی 2 گھنٹے سے چل رہا ہے اور اس کا بتایا گیا کہ وہ 2 گھنٹے میں اس کی جو اسپیڈ تھی، اس کا جو ریٹ تھا وہ ایس سب ڈبلیو تھا. تو اب یہ ہمارے پاس یہ ویلیوز آ گئیں ڈی سب جے اور ڈی سب ڈبلیو کی ان ٹرمز آف اسپیڈ آف واکر، اسپیڈ آف جاگر اور اسپیڈ آف واکر کی شکل میں. تو 2 ٹائمز ایس سب جے از اکول ٹو 2 ٹائمز ایس سب ڈبلیو پلس 3، اس کو میں سبسکرپٹ ٹھیک سے بنا دوں، پلس 3، یہی میرے پاس آ گئی. اب آپ دیکھیے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایلیمینیشن کے لیے تقریباً تیار ہے. میں کوئی سی بھی ایک ایکویشن کو -1 سے ملٹیپلائی کروں گا تو سیکنڈ کو بھی کر سکتا ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پہلی ایکویشن کو -1 سے ملٹیپلائی کرنا زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس میں کچھ نمبر چھوٹے ہیں تو مجھے نیگیٹو آخر میں ایلیمینیٹ نہیں کرنا پڑے گا. تو یہاں پر نیگیٹو سے جب میں ملٹیپلائی کروں گا تو یہ نیگیٹو اسپیڈ آف جاگر ٹائمز از اکول ٹو -2 ٹائمز دا اسپیڈ آف واکر +1 مائنس مائنس پلس ہو جائے گا. اب یہ دیکھیے آپ ذرا جو مجھے کام کرنا ہے، ٹو ایس جے میں سے 1 ایس جے جائے گا تو کیا بچے گا، 1 ایس سب جے میرے پاس بچے گا. یہ سائڈ میرے پاس بڑے آرام سے آ گیا. یہاں میرے پاس 2 ایس ڈبلیو اور -2 ایس ڈبلیو جب آپس میں جمع ہوں گے کینسل آؤٹ ہو جائیں گے اور پھر رہ جائے گا صرف 4، 3 اور 1 4. تو اسپیڈ آف جاگر جو ہم سے کہا گیا تھا، ہم سے صرف یہی سوال کیا گیا تھا کہ اسپیڈ آف جاگر کیا ہے، ہم نے کہا کہ 4 میل فی گھنٹہ کے برابر ہے. اور آپ جو ہے اس کی مدد سے آپ واکر کی اسپیڈ بھی نکال سکتے ہیں اگرچہ آپ سے پوچھی نہیں گئی. تو ایس جے از اکول ٹو 2 ایس ڈبلیو -1. آپ یہاں پر ایس جے رکھیں گے 4، یہ برابر جائے گا 2 ایس سب ڈبلیو -1، اور 5 از اکول ٹو 25 ایس ڈبلیو 5/2، یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو یہ میرے پاس کیا بچے گا، میرے پاس ایس ڈبلیو اسپیڈ آف واکر جو ہے وہ تقریباً 2.5 میل فی گھنٹہ ہوگی.